بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال خاکسار۔ آج ہم بات کریں گے ٹائیفائڈ کے حوالے سے۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات، وجوہات اور ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار سالمونیلا ٹائفی کی وجہ سے ہونے والی ایک بیکٹیریل بیماری ہے۔ بیماری کسی بھی حالت میں ہو، یہ انسان کو بے چین کرتی ہے اور اس کے معمول کے کام رک جاتے ہیں۔ مریض کے علاوہ تمام گھر والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ موسمی بخار ہو جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے، اس سے انسان جلد ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ٹائیفائڈ بخار سے انسان کا درجہ حرارت 103 سے 104 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا زیادہ تر خطرہ بارش، گرمی اور خزاں کے موسم میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گندا پانی بھی ٹائیفائڈ کا سبب بنتی ہے۔ بازار میں پڑی کھلی یا خراب اشیاء کھانے سے بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ علامات: سر درد، بھوک کا نہ لگنا، جسم میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، جلد پر سرخ دھبے نمودار ہونا، متلی، قبض یا اسہال، بھوک میں کمی اور جسم پر گلابی رنگ کے سرخ دانے شامل ہیں۔ پیچش، پسینہ آنا، نیند کا نہ لگنا، خشک کھانسی، پیٹ میں درد، قبض، زبان کا میلا اور سفید ہو جانا، متلی اور کمزوری اس کی اہم علامات ہیں۔ عام موسمی بخار سے انسان 2 سے 4 دن میں تندرست ہو جاتا ہے، لیکن اگر بخار طوالت پکڑے تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج ہو سکے۔ خدا نخواستہ اگر دیر ہو جائے تو مریض کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ موذی مرض کئی ہفتوں اور مہینوں تک رہ سکتا ہے۔ اگر مریض تندرست بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کے اثرات اس میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے مریض جن کو ٹائیفائڈ کا حملہ ہو چکا ہو، ان کو ٹھوس غذا کھانے سے کچھ وقت کے لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ آلودہ مشروبات کا استعمال نہ کریں، پانی ابال کر پئیں، سبزیاں، پھل ہمیشہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ مریض کو آرام دہ اور پرسکون کمرے میں رکھا جائے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو کی خواہش ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایسی علامات کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسن کارگر ہے، اس میں بیپٹیشیا، رسٹاکس، کاربویج، ٹیریبینتینیا، برایونیا، آرسینیکم ایلبم، لاکسس، یوپاٹوریم، آرنیکا وغیرہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اسی قسم کی کوئی تکلیف ظاہر ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کیجیے۔ اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ جاوید اقبال خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔